بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسر و کسرا ایپیسوڈ 4. پچھلی تمام اقساط کا خلاصہ. یہ کہانی ایک عرب لڑکے کی ہے جس کا نام عاصم ہے اور اس کا تعلق قبیلہ اوس ہے. قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کی آپس میں پرانی دشمنی ہے. عاصم کے دو بھائی قبیلہ خزرج کے ساتھ جنگ میں قتل ہو گئے تھے اور عاصم کی زندگی کا اب سب سے بڑا مقصد اپنے بھائیوں اور اپنے باقی تمام رشتہ داروں کے قتل کا بدلہ لینا ہے. اس کے قبیلے کے جو امیر لوگ تھے وہ اس جنگ سے تنگ آ چکے تھے اور وہ مصالحت کرنا چاہتے تھے قبیلہ خزرج کے ساتھ، لیکن جن کی ابھی غیرت باقی تھی وہ اپنے رشتہ داروں کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے اور عاصم انہی میں سے ایک تھا. اس جنگ کے لیے انہیں تلواروں کی ضرورت تھی اور وہ تلواریں لینے کے لیے شام کا سفر کرتا ہے. وہاں جا کر اپنے گھوڑے بیچتا ہے اور وہاں سے تلواریں خریدتا ہے، لیکن تلواریں وہاں پہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ رومن امپائر اس وقت جنگ لڑ رہی تھی ساسانی امپائر کے ساتھ. تو عاصم وہاں سے ریشمی کپڑا خرید لیتا ہے تاکہ اسے عرب میں بیچ کر اگر انہیں دوبارہ تلواروں کی ضرورت پڑی تو پھر اس سرمایہ سے وہ نئی تلواریں وہ موتا سے خرید لیں گے. شام سے واپسی پر وہ فرمس نامی مصری کی سرائے میں قیام کرتا ہے جہاں پہ مصری کی وہ جان بچاتا ہے ایک شامی سردار سے، اور اظہار تشکر کے طور پر فرمس کی بیوی اسے 2 تلواریں تحفے میں دیتی ہے. جب عاصم اور اس کا غلام عباد عرب کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو شام ہو رہی ہوتی ہے. تو عاصم عباد سے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ قیام کرنا چاہیے کیونکہ گھوڑے اور اونٹ تھکے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ عباد کو سلا دیتا ہے اور خود پہرا دیتا ہے. عاصم اپنی سوچوں میں گم ہوتا ہے کہ اسے ایک شخص کے چیخنے چلانے کی اور مدد کے لیے پکارنے کی آواز سنائی دیتی ہے. تو وہ رینگتا ہوا ٹیلے پہ چڑھ کے دیکھتا ہے تو اسے دوسری طرف ایک الاؤ کے گرد بندے نظر آتے ہیں جو کہ ایک بندے کو رسیوں میں جکڑ کر اس کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو جس پہ تشدد کر رہے ہوتے ہیں وہ انہیں اپنے تمام دیوتاؤں کے نام لے کے ان کے واسطے دیتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہارے تمام دیوتا جھوٹے ہیں. تو عاصم یہ اخذ کرتا ہے کہ جس بندے پہ تشدد کیا جا رہا تھا وہ عرب کا بت پرست ہے اور جو تشدد کر رہے تھے وہ یہودی ہیں. پھر وہ ایک بندے کے پاؤں کا نشانہ لے کے تیر چلا دیتا ہے. تیر ایک بندے کو جا کے لگتا ہے اور باقی ڈر کے بھاگ جاتے ہیں کہ بددو آ گئے. عاصم جب اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں جس پہ تشدد کیا جا رہا تھا تو یہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ وہ اس کے بدترین دشمن کا بیٹا عمیر ہے. عمیر عاصم کی منتیں کرتا ہے کہ عمیر کو وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے لیکن یہاں پہ چھوڑ کے نہ جائے. اور عاصم پہلے تو ریفیوز کر دیتا ہے کہ میں نہ ہی تمہیں قتل کرتا ہوں نہ ہی تمہاری جان بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن پھر مجبور ہو جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے پہ تیار ہو جاتا ہے. اب اس سے آگے ادی اور اس کے بیٹوں کو گھر سے نکلے ایک پہر گزر چکا تھا. سمیرہ چراغ کی روشنی میں تنہا بیٹھی درد اور خلوص کے ساتھ یہ دعا مانگ رہی تھی: اے منات، تجھ سے دنیا کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. تجھے معلوم ہے کہ عمیر کہاں ہے. اسے مصیبت سے بچا. اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کی پردہ پوشی کر، اور اگر شمون نے اس پر تہمت لگائی ہے تو اسے ذلیل و خوار اور رسوا کر. اگر عمیر واپس آ گیا تو میں مرتے دم تک تیرا احسان نہ بھولوں گی. میں ہر سال تیرے لیے نذرانہ لے کر قدید جایا کروں گی، لیکن اگر تو نے اس مصیبت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو میں تجھ سے روٹھ جاؤں گی اور تیری جگہ لات، حبل اور عزا کی پوجا کیا کروں گی. میں گھر گھر جا کر یہ اعلان کروں گی کہ تجھ سے کسی بھلائی کی امید رکھنا حماقت ہے. اے منات، اگر تو نے ہماری مدد نہ کی تو لوگ تیرا مذاق اڑائیں گے. سمیرہ چند بار یہ کلمات دہرانے کے بعد دیر تک بے حس و حرکت بیٹھی رہی. اچانک اسے ایک آہٹ سنائی دی اور وہ بھاگ کر باہر نکل آئی. صحن میں پہنچ کر اس نے محسوس کیا کہ یہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز ہے. اس کا باپ اور بھائی گھر سے پیدل گئے تھے اور انہیں رخصت کرنے کے بعد اس نے صحن کا پھاٹک بند کر دیا تھا. تاہم اسے خیال آیا کہ کہیں عمیر نہ ہو اور وہ دوڑتی ہوئی پھاٹک کی طرف بڑھی. گھوڑا پھاٹک کے قریب رکا اور سمیرہ نے سہمی آواز میں پوچھا: کون ہے؟ باہر سے کسی نے دریافت کیا: کیا یہ ادی کا گھر ہے؟ ہاں، اس نے مضطرب ہو کر جواب دیا. تم کون ہو؟ باہر سے آواز آئی: دروازہ کھولیے، میں عمیر کو لے کر آیا ہوں، یہ زخمی ہے. ایک بہن کی محبت اچانک ہر خوف پر غالب آ گئی اور سمیرہ نے جلدی سے دروازہ کھول دیا. عاصم گھوڑے پر سوار تھا اور اس نے عمیر کو اپنے آگے ڈال رکھا تھا. کہاں ہے میرا بھائی؟ سمیرہ نے کرب انگیز لہجے میں کہا. گھبرائیے نہیں، یہ بے ہوش ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، آپ کسی آدمی کو بلا لائیے. سمیرہ نے کہا: اس وقت جہاں کوئی نہیں ہے آپ اسے اندر لے چلیں. عاصم اندر داخل ہوا اور مکان کے دروازے کے سامنے گھوڑا روکتے ہوئے بولا: ذرا اسے سہارا دیجیے. سمیرہ نے دونوں ہاتھوں سے عمیر کو سہارا دیا اور عاصم گھوڑے سے اتر کر اسے اپنے کندھے پر ڈالتے ہوئے بولا: آپ اس کے لیے بستر بچھائیے. سمیرہ بھاگ کر کمرے میں چلی گئی اور عاصم عمیر کو اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا.
سمیرہ نے جلدی سے ایک تخت پر بچھونا بچھا دیا اور عاصم نے عمیر کو لٹا دیا۔ چراغ کی روشنی میں عمیر کے خون آلود کپڑے دیکھ کر سمیرہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں کھڑی رہی اور پھر جک عاصم کی طرف متوجہ ہو کر بولی، انہیں کس نے زخمی کیا ہے اور آپ انہیں کہاں سے لائے ہیں؟ یہ کب سے بے ہوش ہیں؟ آپ کون ہیں؟ پھر وہ عمیر کے دونوں بازو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ بھائی جان، بھائی جان، عاصم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے بھائی کو ابھی ہوش آ جائے گا۔ آپ کو یقین ہے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں؟ سمیرہ نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ سمیرہ نے کمرے کے کونے سے ایک چوکی گھسیٹ کر عمیر کے بستر کے قریب کرتے ہوئے کہا، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ گیا اور قدر توقف کے بعد بولا، ابھی ان کے سر کے زخم سے خون رس رہا ہے، آپ پٹی باندھنے کے لیے کوئی صاف کپڑا لے آئیے۔ سمیرہ بھاگ کر دوسرے کمرے سے ایک چادر لے آئی اور ایک کے بعد دیگرے 2 ٹکڑے پھاڑ کر عاصم کو دیے۔ جب وہ تیسری پٹی پھاڑنے لگی تو عاصم نے کہا، بس یہ کافی ہے اور کپڑا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ عاصم عمیر کے سر سے خون آلود پٹیاں کھولنے لگا اور سمیرہ نے کہا، زخم داغنے کی ضرورت ہے تو آگ جلا دوں؟ نہیں، زخم زیادہ گہرے نہیں، صرف اوپر کی جلد پھٹی ہے، تو میں ایک دوا لاتی ہوں، اس سے خون بند ہو جاتا ہے۔ سمیرہ یہ کہہ کر تاقچے سے چمڑے کی تھیلی اتار لائی۔ عاصم نے پٹیاں کھولیں اور سمیرہ نے تھیلی سے ایک سفوف نکال کر زخموں پر چھڑک دیا۔ اس کے بعد عاصم نے نئی پٹیاں باندھ دیں۔ عمیر نے آہستہ آہستہ کراہنے کے بعد چاند گہرے سانس لیے اور نحیف آواز میں پانی مانگا۔ سمیرہ پانی کا کٹورا لے آئی۔ عاصم نے گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کر عمیر کو اٹھایا اور سمیرہ نے پانی کا کٹورا اس کے منہ سے لگا دیا۔ پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد عمیر نے آنکھیں کھول لیں اور عاصم نے آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھ دیا۔ عمیر کچھ دیر عاصم کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کمرے کی چھت اور دیواروں پر نظر دوڑائی اور بالآخر نگاہیں سمیرہ کے چہرے پر گاڑ دیں۔ سمیرہ نے مسکرانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ بھائی جان، میں ابھی آپ کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ عمیر نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور سمیرہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ابا جان کہاں ہیں؟ اس نے پیار سے سمیرہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں، سمیرہ نے ہولے ہولے سسکیں لیتے ہوئے جواب دیا۔ عتبہ اور نعمان، وہ بھی آپ کو ڈھونڈنے گئے ہیں۔ عمیر نے آنکھیں بند کر لیں۔ بھائی جان، سمیرہ نے قدر توقف کے بعد کہا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نے ہمیں کیوں نہ بتایا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے آپ چوری کر کے نہیں بھاگے، شمون آپ پر بہتان باندھتا ہے، لیکن آپ تھے کہاں؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ بھائی جان، آپ کو مجھ سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں۔ آپ یثرب کے تمام یہودیوں کو لوٹ لیں تو بھی میرے بھائی ہیں۔ ابا جان بہت خفا تھے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں انہیں منا لوں گی۔ عمیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ سمیرہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر عاصم سے مخاطب ہو کے بولی، جی پھر بے ہوش ہو گئے ہیں؟ اس نے جواب دیا، تمہارے بھائی کو آرام کی ضرورت ہے، کچھ دودھ ہے تو لے آؤ۔ دودھ بہت ہے، میں ابھی لاتی ہوں۔ سمیرہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ عاصم کا خیال تھا کہ وہ عمیر کو اس کے گھر پہنچاتے ہی واپس چلائے گا، اور راستے میں اس کے لیے سب سے بڑی ذہنی الجھن یہ تھی کہ عدی اور اس کے خاندان کے افراد اس کے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے۔ اگرچہ ابھی امن کے دن ختم نہیں ہوئے تھے، لیکن بنو خزرج کے کسی گھر کی چاردیواری میں قدم رکھنا اس کے نزدیک ایک غیر متوقع بات تھی۔ اگر عمیر بے ہوش نہ ہوتا تو آبادی کے قریب پہنچتے ہی ان کے راستے جدا ہو جاتے۔ وہ یہ سوچ کر اس گھر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ میں عمیر کو اس کے باپ اور بھائیوں کے حوالے کرتے ہی لوٹ جاؤں گا، اور اگر کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو تو میں جواب دیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا دوں گا، اور وہ عمیر کو اس حالت میں دیکھ کر میری طرف زیادہ توجہ بھی نہ دیں گے۔ لیکن اب وہ کسی ندامت یا پریشانی کا احساس کیے بغیر اپنے دشمن کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایک خواب تھا، ایک ناقابل یقین خواب، اور سمیرہ کو دیکھنے کے بعد اس خواب کے تلخ اور اضطراب انگیز پہلو بتدریج اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہے تھے۔ سمیرہ کا چہرہ فطرت کے ان مظاہر کی دلکشی کا آئینہ دار تھا جن کی ایک ہلکی سی جھلک سے دیکھنے والوں کی نگاہوں کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ عاصم کو دشمن کے مقابلے میں انتہائی سنگ دلی کا ثبوت دینے کی تربیت دی گئی تھی، اور عمیر کی اعانت کے ہر مرحلے میں اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی قبائلی اور خاندانی روایات سے غداری کر رہا ہے۔ لیکن اب اس کی ذہنی کیفیت میں ایک غیر متوقع تبدیلی آ رہی تھی۔ جب اس نے سمیرہ کو کرب اور اضطراب کی حالت میں دیکھا تھا تو اس کے ذہن میں تکلیف کی ایک ہلکی سی لہر اٹھی تھی، اور عمیر کو ہوش میں آتے دیکھ کر سمیرہ کی مسکراہٹوں سے اسے ایک طرح کی تسکین اور راحت محسوس ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول چکا تھا کہ سمیرہ اس کے دشمن کی بیٹی ہے اور وہ ایک چھت کے نیچے جمع ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر نہ رہی۔ وہ لمحات جو اسے ماضی کے تلخ ایام پر حاوی محسوس ہوئے تھے گزر گئے، اور یہ تمام واقعات اسے ایک خواب سے زیادہ بے حقیقت محسوس ہونے لگے۔ وہ اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا کہ سمیرہ دودھ کا برتن اور پیالہ لیے کمرے میں داخل ہوئی، اور اس نے کہا، میں آپ کا گھوڑا استبل میں باندھ کر اس کے آگے گھاس ڈال آئی ہوں۔ میں نے اس کی زین بھی اتار دی ہے۔ میں آپ کے لیے بھی دودھ لے آئی ہوں۔ میں نے اس میں شہد ڈال دی ہے۔ بھائی جان شہد بہت پسند کرتے ہیں، آپ انہیں اٹھائیں۔ عاصم نے عمیر کا بازو ہلایا اور اس نے آنکھیں کھولے بغیر کہا،
مجھے سونے دو بھائی، تمہاری بہن دودھ لائی ہے، تھوڑا سا پی لو۔ عاصم نے اسے زبردستی سہارا دے کر بٹھا دیا۔ عمیر نے غنودگی کی حالت میں آنکھیں کھولیں، سمیرہ کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ لیا اور بڑے بڑے گھونٹ بھرنے کے بعد دوبارہ لیٹ گیا۔ سمیرہ نے کہا، بھائی جان ایک پیالہ اور پی لیجئے۔ نہیں، مجھے تنگ نہ کرو، عمیر نے آنکھیں بند کر کے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ سمیرہ نے دودھ کا پیالہ بھر کر عاصم کو پیش کیا، لیکن اس نے نہیں نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ دودھ نہیں پیا کرتے؟ سمیرہ نے معصومانہ انداز میں سوال کیا۔ پیتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے بھوک نہیں۔ وہ بولی، یہ غلط ہے، میں بچپن سے اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے کھانا پکاتی ہوں، اور میرا تجربہ ہے کہ مرد خواہ عمر کے کسی حصے میں ہوں، ان کی بھوک ان کے چہرے سے نظر آ جاتی ہے۔ آپ کی صورت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ عاصم نے سمیرہ کی طرف دیکھا اور وہ مسکراتے ہوئے بولی، لیجئے، آپ کے لیے کھانا بھی موجود ہے، میں ابھی لاتی ہوں۔ عاصم نے سمیرہ کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں التجا حکم سے زیادہ مؤثر محسوس ہوئی، اور اس نے قدرے تذبذب کے بعد اس کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ سمیرہ اپنے بھائی کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئی۔ عاصم نے دودھ پی کر پیالہ واپس کرتے ہوئے کہا، آپ کو میرے گھوڑے کی زین نہیں اتارنی چاہیے تھی، میں صرف آپ کے بھائی کو پہنچانے آیا تھا، اور آپ واپس جانا چاہتا ہوں۔ سمیرہ نے دودھ کا ایک اور پیالہ بھر کر اسے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیجئے، مجھے آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، اور شاید کئی راتوں سے نہیں سوئے، اس لیے میں نے دوسرے کمرے میں آپ کا بستر بھی بچھا دیا ہے۔ مجھے ایک بات پر ندامت ہے، میں اس سے پہلے یہ نہ دیکھ سکی کہ آپ بھی زخمی ہیں، میں بھائی جان کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ میں زخمی نہیں ہوں، لیکن سینے پر آپ کی قمیض خون سے بھری ہوئی ہے، یہ آپ کے بھائی کا خون ہے، میں بیشتر راستہ اسے اپنے ساتھ چمٹا کر لایا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ آپ زخمی نہیں ہیں، لیجئے نا، آپ اصرار نہ کریں، میں کافی پی چکا ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ سمیرہ نے پیالہ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، مہمان آدھی رات کے وقت ہمارے گھر سے رخصت نہیں ہوتے، اور میرے بھائی کی جان بچانے والا کوئی معمولی مہمان نہیں ہو سکتا۔ آپ ابا جان سے ملے بغیر نہیں جا سکتے، وہ مجھ پر خفا ہوں گے، میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ عاصم نے اٹھ کر کہا۔ کیوں؟ آپ کے بھائی کو معلوم ہے، سمیرہ بد دلی کے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کا جانا ضروری ہے تو میں آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کروں گی، لیکن آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور میرے بھائی جان آپ کو کہاں ملے تھے؟ عاصم نے جواب دیا، مجھے آپ ایک بھٹکا ہوا مسافر سمجھ لیجئے۔ سمیرہ مسکرائی۔ رات کے بھٹکے ہوئے مسافروں کو صبح کی روشنی کا انتظار کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر مجھے اپنے بھائی کے متعلق اطمینان ہوتا تو میں آپ کو مجبور نہ کرتی، میں گھر میں اکیلی ہوں، اور ممکن ہے کہ رات کے وقت مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ عاصم نے جواب دیا، آپ کے بھائی کو صرف آرام کی ضرورت ہے، چند گھنٹے سونے کے بعد اس کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ ہاں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا تھا، شمون نے آپ کے بھائی پر کیا الزام لگایا ہے؟ آپ شمون کو جانتے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا ہے کہ میرا بھائی چوری کر کے بھاگا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، آپ اپنے باپ کو تسلی دے سکتی ہیں کہ عمیر نے چوری نہیں کی۔ سمیرہ کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں، اور اس نے کہا، مجھے یقین تھا کہ شمون جھوٹا ہے، لیکن یک غائب کہاں ہو گئے تھے؟ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ شمون نے اسے یہاں سے دور بھیج کر قتل کروانے کی کوشش کی تھی، اور آپ نے اس کی جان بچائی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ میں اسی راستے سے آ رہا تھا، اور انہیں زد و کوب کرنے والے مجھے دیکھ کر بھاگ گئے، لیکن آپ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ رات کے وقت ایک اجنبی نے آپ کے بھائی کو گھر پہنچایا ہے۔ کیوں؟ آپ کا بھائی آپ کو بتا سکے گا کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ اور دیکھیے، جب انہیں ہوش آئے تو میری طرف سے کہہ دیجئے کہ جو جانور ہمیں راستے میں ملے ہیں ان میں سے نصف آپ کے ہیں، آپ جس وقت چاہیں گے انہیں آپ کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ عاصم یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹھہریے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ سمیرہ نے یہ کہہ کر ایک دیا اٹھایا اور اسے جلتے ہوئے چراغ کی لو سے روشن کر کے عاصم کے ساتھ چل پڑی۔ کشادہ صحن کے ایک کونے میں ایک چھپر کے نیچے تین اور گھوڑوں کے ساتھ عاصم کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور پاس ہی اس کی زین پڑی تھی۔ عاصم گھوڑے کو لگام دینے کے بعد زین کسنے لگا تو سمیرہ نے کہا، آپ کہیں دور جا رہے ہیں؟ اگر کوئی دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، ابا جان آپ کو پناہ دے سکیں گے، ہمارا تمام قبیلہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ معصوم الفاظ عاصم کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے، اور اس نے فوراً گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام سمیرہ ہے؟ ہاں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ابھی عمیر نے تمہیں اسی نام سے پکارا تھا۔ سمیرہ نے کہا، میں آپ کو دیکھ کر ڈر گئی تھی،
اگر میرا بھائی بے ہوش نہ ہوتا تو مجھے آپ کو اندر بلانے کی جرت نہ ہوتی۔ پہلی بار چراغ کی روشنی میں آپ کو دیکھ کر بھی مجھے خوف محسوس ہوا تھا، لیکن اب مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا۔ عاصم زین کس چکا تھا۔ اس نے رسا کھول کر گھوڑے کی گردن میں لپیٹتے ہوئے کہا، آپ کو ایک اجنبی کی صورت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ممکن ہے وہ آپ کا دشمن ہو۔ سمیرا نے جواب دیا، اگر آپ ہمارے دشمن ہوتے تو بھی آپ کی صورت دیکھنے کے بعد مجھے کوئی خوف محسوس نہ ہوتا۔ عاصم گھوڑے کی باگ پکڑ کر چھپر سے باہر نکلا اور سمیرا اس کے آگے آگے چل پڑی۔ اچانک ہوا کے جھونکے سے چراغ بجھ گیا اور صحن میں تاریکی چھا گئی۔ سمیرا نے چراغ نیچے رکھ دیا اور دونوں کچھ کہے بغیر پھاٹک کے قریب پہنچ گئے۔ عاصم جو چند لمحات قبل وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا اب تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا۔ سمیرا نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی مجبوریاں کیا ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ میرے گھر والوں کو اس بات کا افسوس ہوگا کہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکے۔ آپ دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ عاصم نے قدرے تذبذب کے بعد جواب دیا، ہر سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا، تو میں آپ سے نہیں پوچھوں گی۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس گھر کے مکین احسان فراموش نہیں۔ ہمارا دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ عاصم کا دل پسا جا رہا تھا۔ اس نے کرب انگیز لہجے میں کہا، اب میں جانے سے پہلے تمہاری الجھن دور کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن یہ باتیں صرف تمہارے کانوں کے لیے ہیں۔ میں قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارے درمیان خون کی ندیاں اور آگ کے پہاڑ حائل ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ تاریک رات کے مسافر کو صبح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن ہم جس بھیانک رات کے مسافر ہیں وہ شاید ہماری زندگی میں ختم نہیں ہوگی۔ سمیرا کچھ دیر سر جھکائے کھڑی رہی، بالآخر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جائیے۔ عاصم کچھ کہے بغیر بھاری بھاری قدم اٹھاتا پھاٹک سے باہر نکلا اور مڑ کر صحن کی طرف دیکھنے لگا۔ سمیرا بے حس و حرکت اپنی جگہ کھڑی تھی۔ عاصم پاؤں رکاب میں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو سمیرا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ٹھہریے۔ وہ رک گیا۔ سمیرا چند قدم آگے بڑھی، رکی اور پھر بھاگ کر اس کے قریب آ گئی۔ سمیرا نے کہا، مجھے اس سے سروکار نہیں کہ آپ کون ہیں، لیکن اپنے بھائی کی اعانت کے لیے میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ اگر آپ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم پر آپ کے احسان کا بوجھ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ عاصم نے کہا، اب تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم زندگی میں دوبارہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن میں تمہاری رفاقت کی یہ چند لمحے زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اس وقت مجھے یہ اعتراف کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر تم ادی کی بیٹی یا میں سہیل کا بیٹا نہ ہوتا تو تمہارا معمولی سے اشارہ بھی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا۔ مجھے فخر ہے کہ میں ادی کی بیٹی ہوں، لیکن آج کے بعد میں آپ سے نفرت نہیں کر سکوں گی۔ چلیے میں آپ کو باغ کے باہر چھوڑ آتی ہوں۔ وہ چل پڑے۔ عاصم نے کہا، تم یہ جاننے کے بعد بھی مجھ سے خوف محسوس نہیں کرتی کہ میں سہیل کا بیٹا ہوں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ اگر اس باغ سے درندوں کا لشکر نکل آئے تو بھی آپ میری حفاظت کریں گے۔ کاش آپ کی صورت ایسی ہوتی کہ مجھے خوف آ سکتا۔ وہ باغ کے آخری کنارے پہنچ کر رک گئے۔ عاصم نے کہا، اب زمانہ امن کے چند دن ہی باقی ہیں، اس کے بعد اوس اور خزرج اپنی تلواریں تیز کرنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ سمیرا نے جواب دیا، امن کے دن ختم ہو جانے کے بعد میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اپنی تلوار تیز نہ کریں۔ اوس اور خزرج اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے، لیکن اس وقت آپ کو مجھے بار بار یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ آپ میرے دشمن ہیں۔ تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں یہ بات بار بار کیوں یاد دلا رہا ہوں۔ سنو، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم بے خیالی میں چند لمحات کے اندر ایک خطرناک راستے کی کئی منزلیں طے کر چکے ہیں۔ قدرت نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے اور تمہیں اس مذاق کو انتہا تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جاؤ سمیرا، جب تم سنجیدگی کے ساتھ سوچو گی تو یہ تمام واقعات تمہیں بھی ایک مذاق ہی محسوس ہوں گے۔ تم میری حماقت پر ہنسو گی، لیکن میں تو شاید ہنس بھی نہ سکوں۔ لیکن سمیرا اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی عاصم کی طرف دیکھ رہی تھی اور عاصم تاریکی میں بھی اس کی آنکھوں کی چمک محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بولی، تو آپ کو ادی کی بیٹی سے نفرت نہیں، اس کے باوجود کہ آپ سہیل کے بیٹے ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، میں سہیل کا بیٹا ہونے کے علاوہ ایک انسان بھی ہوں، اور کوئی انسان تم سے نفرت نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے نفرت کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آج کے بعد ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ خون کی جو ندیاں ہمارے درمیان حائل ہیں وہ بتدریج وسیع ہوتی جائیں گی۔ بعض اوقات انسان اپنے دشمن کو دیکھنے کے لیے بھی تو بے چین ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی دن مجھے دیکھنے کے لیے بے چین ہو جائیں؟
عاصم نے جواب دیا، اگر تم اسے اپنی فتح خیال کرتی ہو تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی کہ میں تمہیں دیکھنے کے لیے ہر وقت بے چین رہوں گا۔ میں اس وقت بھی تمہیں دیکھنا چاہوں گا جب میری تلوار تمہارے بھائیوں کی تلواروں سے ٹکرا رہی ہوگی۔ سمیرا نے جواب دیا، تمہاری تلوار میرے بھائیوں کی تلوار سے نہیں ٹکرائے گی۔ تم مجھے بزدلی اور بے غیرتی کا طعنہ نہیں دے سکتی۔ اگر تم بزدل ہوتے تو میرے بھائی کو اٹھا کر ہمارے گھر نہ لاتے۔ تم خون کی ندیاں اور آگ کے پہاڑ عبور کر کے یہاں آئے ہو، اور اس کے لیے ایک مرد کے حوصلے کی ضرورت تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ کل میرے احساسات کیا ہوں گے، لیکن اگر میں اپنے بہادر دشمن کو دوبارہ دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئی تو اس کا انتظار کیا کروں گی۔ ادھر دیکھو، سمیرا نے نخلستان کے باہر ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس پہاڑی کی چوٹی پر کتنا تابناک ستارہ نمودار ہو رہا ہے۔ آئندہ ہر مہینے کی چاند رات کو یہ ستارہ نمودار ہونے کے بعد میں اس پہاڑی کے دامن میں تمہاری راہ دیکھا کروں گی۔ اگر تم نفرت کی آگ کا سمندر عبور کرنے پر مجبور ہو جاؤ تو ضرور آنا۔ عاصم نے جواب دیا، اگر اگلے مہینے تک زندہ رہا اور ایک حسین دشمن کو دیکھنے کی خواہش پر قابو نہ پا سکا تو ضرور آؤں گا، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں۔ میں منات، عزا اور حبل سے دعا کیا کروں گی کہ وہ مجھے آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین نہ ہونے دیں، لیکن آپ ضرور آئیں۔ ممکن ہے میری دعائیں قبول نہ ہوں۔ عاصم گھوڑے پر سوار ہو گیا اور کچھ دیر خاموشی سے سمیرا کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، میں نہیں کہہ سکتا کہ منات اور عزا سے میری دعائیں کیا ہوں گی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر اس طرف نہ آ سکا تو بھی یہ راستہ نہیں بھولوں گا۔ میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا۔ میرا نام عاصم ہے، عاصم بن سہیل۔ لیکن تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم کسی سے میرا ذکر نہ کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس تابناک ستارے کے سوا کسی سے آپ کا ذکر نہیں کروں گی۔ اگر اس ستارے کی زبان ہوتی تو وہ تم سے یہ کہتا کہ عاصم تمہارے باپ، تمہارے بھائیوں اور تمہارے قبیلے کا دشمن ہے۔ اس کے لیے تمہارے دل میں نفرت اور حقارت کے سوا اور کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ عاصم نے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سمیرا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی گھر کی طرف چل دی۔ راستے میں وہ بار بار کہہ رہی تھی، کاش تم سہیل کے بیٹے نہ ہوتے، کاش تم یہاں نہ آتے۔ عاصم اپنے مکان کی چار دیواری کے قریب پہنچا تو عباد باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے بہت دیر لگا دی، وہ آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے بولا۔ عاصم نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ عباد نے شکایت کے لہجے میں جواب دیا، یہاں آرام کون کر سکتا ہے؟ آپ کے چچا نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ وہ 3 بار مجھے گالیاں دے چکے ہیں۔ تم نے انہیں کچھ بتایا تو نہیں؟ نہیں، میں نے ان کی تسلی کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہمارا ایک گھوڑا کہیں بھاگ گیا ہے اور آپ اسے تلاش کر رہے ہیں۔ آپ جلدی سے اندر جائیں، وہ بہت پریشان ہے۔ عاصم تیز تیز قدم اٹھاتا صحن میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر ایک لڑکا کمرے سے باہر نکلا اور بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ یہ اس کا چچا زاد بھائی سالم تھا۔ ابا جان، بھائی عاصم آ گئے، اس نے پکار کر کہا۔ حبیرہ اور اس کی بیوی لیلا کمرے سے باہر نکلے۔ عاصم نے سالم کو ایک طرف ہٹا کر اپنی چچی کو سلام کیا اور اس کے بعد حبیرہ سے بغل گیر ہو گیا۔ حبیرہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، عاصم، آج تم نے مجھے بہت پریشان کیا۔ اگر تھوڑی دیر تم اور نہ آتے تو میں تمہاری تلاش میں نکلنے والا تھا۔ وہ گھوڑا مل گیا؟ نہیں، وہ بستی کے قریب پہنچتے ہی اچانک ایک طرف بھاگ گیا اور مجھے اس کا سراغ نہ مل سکا۔ تم اتنے کامیاب سفر کے بعد ایک گھوڑے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ چلو اندر چلیں۔ سعاد کہاں ہے؟ وہ کھڑی ہے، لیلا نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سالم نے کہا، بھائی جان، سعاد آپ سے روٹھ گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ نے بہت دیر لگائی۔ عاصم نے آگے بڑھ کر سعاد کو چمٹا لیا اور اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، اگر میری ننھی بہن مجھ سے خفا ہے تو میں ابھی واپس چلا جاؤں گا۔ سعاد مسکرائی، سالم جھوٹ کہتا ہے۔ وہ ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے اور چٹائی پر بیٹھ گئے۔ عاصم نے کہا، سعاد، میں تمہارے لیے دمشق سے کپڑے اور یروشلم سے انگوٹھی لایا ہوں، اور چچی جان آپ کے لیے بھی۔ لیلا نے کہا، سعاد، اپنے بھائی کے لیے کھانا لاؤ۔ سعاد دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ حبیرہ نے کہا، بیٹا، میں اس کامیاب سفر پر تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ تلواریں بہت اچھی ہیں، صرف کپڑا بیچ کر ہم شمون کا سارا قرض اتار سکیں گے، لیکن یہ گھوڑے اور اونٹ تمہیں کیسے مل گئے؟ چچا جان یہ آوارہ پھر رہے تھے، اگر چند دن تک ان کا کوئی وارث نہ آیا تو یہ ہمارے ہیں۔ حبیرہ نے کہا، بیٹا، لوگ اپنے جانور یوں ہی راستے میں نہیں چھوڑ جاتے۔ تم مجھ سے کوئی بات چھپا تو نہیں رہے؟ نہیں چچا جان، عاصم نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ حبیرہ نے کہا، اب ہمارے قبیلے کا ہر آدمی تلواریں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم صرف
ان لوگوں کو یہ تلواریں فروخت کریں گے جو دشمن سے لڑنے کا عہد کریں گے۔ عاصم نے جواب دیا، چچا جان، میرا کام تلواریں لانا تھا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا حقدار کون ہے۔ حبیرہ نے کہا، امن کے دن ختم ہونے کے بعد تمہیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ تمہاری اس کامیابی کے بعد بنو خزرج حسد کی آگ میں جل اٹھیں گے۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں۔ سعد نے کھانا لا کر عاصم کے سامنے رکھ دیا اور حبیرہ نے کہا، بیٹا تم کھانا کھاتے ہی سو جاؤ، صبح اطمینان سے باتیں کریں گے۔ عباد کھانا کھا چکا ہے؟ ہاں، حبیرہ نے جواب دیا۔ رات کے پچھلے پہر شمون کے نوکر نے اسے جگایا اور اطلاع دی کہ داؤد واپس آ گیا ہے اور اسی وقت آپ سے ملنے پر مصر ہے۔ شمون بدحواس ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلا اور آنکھیں ملتا ہوا مہمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ داؤد اندر بیٹھا تھا۔ شمون نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا، کیا ہوا، تم واپس کیوں آ گئے؟ ہم پر راستے میں کسی نے حملہ کر دیا تھا۔ عمیر کا کیا بنا؟ ہم اسے ادمغہ کر چکے تھے، لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ رات کے وقت کسی نامعلوم دشمن کا حملہ اس قدر اچانک تھا کہ ہمیں سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ وہ میرے 2 اونٹ اور 5 گھوڑے لے گئے ہیں۔ بدو ہوں گے؟ نہیں، میرے گھوڑے اور اونٹ یثرب کی طرف آئے ہیں۔ ہم نے ان کے نشان دیکھے ہیں۔ اگر راستے میں رات نہ ہو جاتی تو ہم ڈاکوؤں کے گھر تک پہنچ جاتے۔ اگر وہ آگے نہیں نکل گئے تو میرے آدمی صبح ہوتے ہی ان کا کھوج لگا لیں گے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکو یہیں سے ہمارے پیچھے لگ گئے تھے۔ شمون مضطرب ہو کر بولا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، مجھے تمام واقعات سناؤ۔ داؤد نے کہا، ہم کل رات عمیر کو رسیوں میں جکڑ کر زد و کوب کر رہے تھے کہ ڈاکو نے اچانک حملہ کر دیا۔ ایک تیر میرے غلام کے پاؤں پر لگا اور ہمیں بھاگنا پڑا۔ تاریکی میں ہم یہ نہ دیکھ سکے کہ حملہ آور کون ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ وہاں سے کوئی 7 کوس دور بدوؤں کی ایک بستی تھی۔ ہم وہاں پہنچ گئے۔ بدوؤں کا سردار ہمارا واقف نکلا۔ اس نے میرے زخمی کو فوراً اپنے پاس ٹھہرا لیا اور ہماری مدد کے لیے 20 آدمی ہمارے ساتھ کر دیے۔ لیکن جب ہم واپس اس جگہ پہنچے تو میرے گھوڑے اور اونٹ غائب تھے۔ ہم باقی رات ادھر ادھر تلاش کرتے رہے اور صبح کی روشنی میں اونٹوں اور گھوڑوں کے تازہ نشان دیکھ کر یثرب کی طرف چل پڑے۔ بدوؤں نے دن بھر ہمارا ساتھ دیا، لیکن غروب آفتاب کے وقت یہ کہہ کر واپس چلے گئے ہیں کہ اگر ڈاکو یثرب کے رہنے والے ہیں تو ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ میں اپنے نوکروں کو تلاش جاری رکھنے کا حکم دے کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اگر صبح تک پتہ چل گیا تو شاید اپنا مال چھڑانے کے لیے مجھے آپ کی اعانت کی ضرورت پڑے۔ لیکن عمیر کا کیا بنا؟ شمون نے سوال کیا۔ مجھے نہیں معلوم۔ ہم نے رات کے وقت اپنے پڑاؤ میں آگ جلائی تھی، لیکن جب ہم بدوؤں کے ساتھ واپس پہنچے تو آگ بجھ چکی تھی۔ شمون نے تلخ ہو کر کہا، تم نے رات کی تاریکی میں صرف یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ تمہارے اونٹ اور گھوڑے غائب ہیں، اور تمہیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ میرے لیے عمیر کا مسئلہ خیبر کے تمام گھوڑوں اور اونٹوں سے زیادہ اہم ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو یثرب کے طول و عرض میں میرے خلاف غم و غصہ کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ داؤد نے کہا، یہ درست ہے کہ ہم نے عمیر کو وہاں نہیں دیکھا اور میں نے اسے رات کے وقت ادھر ادھر تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مر چکا ہوگا۔ لیکن تم کہتے ہو کہ تم نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے، کیا اب میں اس بات پر بھی یقین کر لوں کہ مرنے کے بعد وہ اپنی رسیاں کھول کر بھاگ گیا؟ ممکن ہے ڈاکو نے اسے کہیں دفن کر دیا ہو۔ میں نے آج تک لاوارث لاشوں کو ٹھکانے والے ڈاکو نہیں دیکھے۔ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ زندہ ہو اور ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے آئے ہوں اور صبح تک بنو خزرج کے سینکڑوں آدمی میرے گھر کے سامنے جمع ہو جائیں۔ اگر یہ صورت ہوئی تو تمہیں اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کا مسئلہ اس قدر اہم نظر نہیں آئے گا۔ تم اتنے بیوقوف اور بزدل تھے کہ ایک آدمی رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور تم بھاگنے سے پہلے اسے موت کے گھاٹ تک نہ اتار سکے۔ داؤد نے کہا، اگر مجھے ملامت کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میں احتجاج نہیں کروں گا، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکو نے بھاگنے سے پہلے اس کی رسیاں کاٹ دی ہوں اور وہ کہیں آس پاس پڑا اپنی آخری سانسیں گن رہا ہو؟ شمون نے جھنجھلا کر کہا، تم مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے سکتے ہو، اور وہ یہ کہ میں نے اپنے ایک بیوقوف رشتہ دار پر اعتماد کرنے کی غلطی کی ہے۔ اب تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ شمون باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر داؤد کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ کہاں گئے تھے؟ داؤد نے مرجھائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے اپنے نوکر کو عمیر کے گھر بھیجا ہے۔ اگر ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے آئے ہوں تو وہ اس وقت گھر ہونا چاہیے، اور اگر وہ گھر نہیں پہنچا تو تمہیں فوراً واپس جا کر اسے تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر وہ زندہ ہے تو ہمارے لیے اسے قتل کرنا بہت ضروری ہے۔ داؤد نے کہا، آپ کو اس کے متعلق اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ زندہ ہے تو صرف میرے لیے کسی خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، اور میں اپنی صفائی میں یہ کہہ سکوں گا کہ جب ڈاکو نے حملہ کیا تھا تو ہم بھاگ گئے تھے اور عمیر ان کا مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا۔ پھر جب میں یہ بتاؤں گا کہ ڈاکو نے میرے ایک نوکر کو بھی زخمی کر دیا تھا تو یہ بات اور وزنی ہو جائے گی۔ شمون نے تلخ ہو کر کہا، لیکن جب عمیر یہ کہے گا
کہ تم نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو اہل یثرب تمہاری بات کیسے مانیں گے؟ اگر یثرب کی یہودی میری وکالت کریں گے تو بنو خزرج کو مجھے جھٹلانے کی جرت نہ ہوگی۔ لیکن میں عدی کو کیا جواب دوں گا؟ میں اسے کہہ چکا ہوں کہ عمیر میرے گھر سے 200 دینار چوری کر کے کہیں بھاگ گیا ہے۔ میں تمہارے حق میں یہ گواہی دوں گا کہ میں نے ڈاکوں کے حملہ کرنے سے پہلے عمیر کے پاس 200 دینار دیکھے تھے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چوری کا مال ہے۔ شمون نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر عمیر زندہ ہے تو تمہیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی کہ وہ تمہارے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ تمہاری یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ تم پر ڈاکو نے حملہ کیا تھا اور تم کچھ دیر مقابلہ کرنے کے بعد بھاگ گئے تھے اور تمہارے ہاتھوں ان کا ایک آدمی زخمی ہوا تھا، لیکن رات کے وقت تم یہ نہیں معلوم کر سکے کہ وہ کون ہے۔ پھر اگر عمیر نے ہم پہ کوئی الزام لگایا تو ہم کہہ سکیں گے کہ وہ چوری کا جرم چھپانے کے لیے الٹا ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے، اور اگر تمہارے گھوڑے اس کے گھر سے مل گئے تو ہمیں لوگوں کو یہ یقین دلانے میں دقت پیش نہیں آئے گی کہ عمیر ڈاکوں کے ساتھ تھا۔ لیکن یہ سب بعد کی باتیں ہیں، اس وقت ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ عمیر زندہ ہے یا مر گیا۔ داؤد نے کہا، خدا کی قسم، ذہانت میں عرب کا کوئی آدمی آپ کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو یثرب کے تمام یہودیوں کا سردار ہونا چاہیے تھا۔ کنانہ، حارث اور کعب آپ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ طلوع سحر سے کچھ پہلے عمیر بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ نعمان اور سمیرہ اس کے پاؤں کی طرف اور عدی اور عتبہ اس کے قریب دوسرے تخت پر بیٹھے تھے۔ عدی نے کہا، بیٹا مجھے یقین ہے شمون نے تم پر بہتان باندھا ہے، میں اسے مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا، لیکن تمہیں چھڑانے والے کون تھے؟ کاش تم نے ان کا پتہ معلوم کر لیا ہوتا، اب ان کا احسان ہماری گردن پر رہے گا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، رات کے وقت مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ہم پر حملہ کرنے والے کون تھے۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس جگہ سے کوسوں دور بستی کے باہر پڑا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ مجھے بچانے والوں نے کسی مجبوری کے باعث ہمارے گھر تک آنا پسند نہ کیا ہو، لیکن مجھے یقین ہے وہ کسی دن ضرور آپ کے پاس آئیں گے۔ سمیرہ نے کہا، ممکن ہے وہ ہمارا کوئی دشمن ہو۔ عدی نے برہم ہو کر کہا، عمیر کی جان بچانے والا ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، داؤد شمون کو یقیناً یہ اطلاع دے گا کہ میں زندہ ہوں، اس لیے آپ کسی کو میرے گھر پہنچنے کی خبر نہ ہونے دے۔ ممکن ہے اب وہ دوسروں کے سامنے مجھ پر چوری کا الزام عائد کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ اسے چند دن خاموش رکھنے کے بعد ہم اسے جی بھر کر ذلیل کر سکیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جب تک اسے میرے مر جانے یا زندہ ہونے کا اطمینان نہیں ہو جاتا وہ خاموش رہے گا۔ عدی نے پوچھا، تم نے کسی پڑوسی کو تو خبر نہیں دی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ممکن ہے کہ شاید ہمارے نوکر یہ بات نہ چھپا سکیں۔ میں انہیں تاکید کر دوں گا۔ نعمان نے چونک کر کہا، معلوم ہوتا ہے باہر کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ عدی نے کہا، جا کر دیکھو کون ہے۔ نوکر اس وقت نہیں اٹھیں گے، وہ ساری رات کے تھکے ہوئے ابھی سوئے ہیں۔ عمیر نے کہا، ٹھہرو نعمان، ممکن ہے شمون میرا پتہ لگانے آیا ہو، عتبہ تم جاؤ۔ نہیں، میں خود جاتا ہوں، عدی یہ کہہ کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ صحن طے کرنے کے بعد اس نے پھاٹک کھولا تو باہر شمون کا غلام کھڑا تھا۔ عدی خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ شمون کے غلام نے کہا، میں دیر سے آپ کے نوکروں کو آوازیں دے رہا ہوں، وہ تھک کر سو گئے ہیں، ہم نے ساری رات عمیر کو تلاش کیا ہے۔ میرے آقا بہت فکر مند تھے، وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی پتہ چلا یا نہیں۔ اپنے آقا سے کہو کہ میں پھر اس کی تلاش میں جا رہا ہوں، اگر وہ نہ ملا تو بھی آپ کی ایک ایک کوڑی ادا کر دی جائے گی۔ میرے آقا نے کہا تھا کہ اگر عمیر کا کوئی سراغ ملے تو مجھے ضرور اطلاع دیں۔ اس سے کہہ دو کہ اگر عمیر مل گیا تو میں اس کے گلے میں رسی کا پٹا ڈال کر آپ کے پاس لاؤں گا۔ شمون کا غلام واپس چلا گیا۔ شمون اپنے مکان کے ایک کمرے میں داؤد کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ داؤد کے 3 نوکر ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا، جناب ہم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ بنو اوس کے ایک آدمی کے گھر دیکھے ہیں۔ کون ہے وہ؟ شمون نے چونک کر سوال کیا۔ جناب وہ حبیرہ ہے جس کا بھتیجا بچپن میں آپ کے پاس رہ چکا ہے۔ یہ ناممکن ہے، حبیرہ ڈاکو نہیں، اور اس کا ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے۔ جناب اس کے پڑوسی سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کا بھتیجا جو شام کی طرف گیا ہوا تھا واپس آ گیا ہے اور اپنے ساتھ بہت کچھ لایا ہے۔ شمون اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہارے گھوڑے اس کے گھر میں ہیں؟ جی ہاں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہاں وہ گھوڑا بھی موجود ہے جس پر عمیر سوار تھا۔ اگر یہ بات ہے تو میری تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ میں حبیرہ کے بھتیجے کو جانتا ہوں، وہ بنو خزرج کے کسی آدمی کو قتل کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا، بالخصوص عدی کے بیٹے کو۔ اب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ عمیر تمہارے ساتھ تھا۔ عاصم نے تمہارا قافلہ لوٹا اور عمیر کو قتل کر دیا۔ اب ہمیں اس کی لاش کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے عزیز خود جا کر تلاش کر لیں گے۔ یہ واقعہ یثرب کی تاریخ کا عظیم ترین سانحہ بن جائے گا۔ قبیلہ اوس کے ایک آدمی نے بنو خزرج کے ایک آدمی کو امن کے زمانے میں قتل کیا ہے۔
اب ان کی تلواریں 12 مہینے آپس میں ٹکراتی رہیں گی اور اہل یثرب، قریش اور بنو کندہ کی لڑائیوں کی داستانیں بھول جائیں گے۔ داؤد نے کہا، لیکن ہم لوگوں کو کیسے یقین دلائیں گے کہ عاصم نے عمیر کو قتل کیا ہے؟ شمون نے کہا، تم بہت موٹی عقل کے آدمی ہو۔ اس کے گھر میں تمہارے اونٹ اور گھوڑے اس بات کی گواہی دیں گے کہ عمیر تمہارے ساتھ تھا، اور عمیر کا باپ یہ گواہی دے گا کہ اس کا بیٹا مفقود الخبر ہے۔ عاصم نے صرف یہ سوچا ہوگا کہ تم عمیر کو زد و کوب کرنے کے بعد انتقام کے خوف سے مڑ کر نہیں دیکھو گے، لیکن یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی کہ تمہارے لیے اس کو عمیر کا قاتل ثابت کرنا کتنا آسان ہے۔ لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ عاصم عمیر کا گھوڑا اپنے گھر کیسے لے آیا؟ اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت اس نے عمیر کو نہیں پہچانا اور وہ اسے مردہ یا زندہ چھوڑ آیا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اسے جان کنی کی حالت میں دیکھ کر اس کی رسیاں کھول دی ہوں۔ اب تم جلدی سے اس جگہ جاؤ، اگر وہ زندہ مل جائے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دو اور فوراً واپس آؤ، اور اگر وہ مر چکا ہے تو اپنے آدمیوں کو اس کی لاش کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر آ جاؤ۔ عاصم کے گھر میں عمیر کا گھوڑا اور خیبر کے راستے میں عمیر کی لاش دیکھنے کے بعد کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔ داؤد نے کہا، لیکن وہ گھوڑا عمیر کا نہیں بلکہ آپ نے اسے دیا تھا۔ شمون نے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ عمیر اس پر سوار ہو کر تمہارے ساتھ گیا تھا۔ اب تم وقت ضائع نہ کرو، تمہاری واپسی تک میں کوئی اقدام نہیں کروں گا۔ میرے استقبال سے تمہیں تازہ دم گھوڑے مل جائیں گے۔ میں اپنے بیٹوں کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ داؤد نے کہا، خدا کی قسم میں بھی تھکاوٹ سے نڈھال ہو چکا ہوں۔ شمون نے جواب دیا، یہ کام تمہارے آرام سے زیادہ اہم ہے، اب دیر نہ کرو، اٹھو۔ داؤد بادل نخواستہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے نوکروں اور شمون کے 3 بیٹوں کے ساتھ یثرب کے نخلستانوں سے باہر نکل رہا تھا۔ 3 دن بعد عمیر اپنے مکان کے ایک کمرے میں چٹائی پر بیٹھا تھا۔ عدی کمرے میں داخل ہوا اور عمیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، آج تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ابا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، آج سر کا درد بھی کچھ کم ہے۔ وہ دونوں چٹائی پر بیٹھ گئے۔ عدی نے قدر توقف کے بعد کہا، میرے خیال میں اب تمہیں لوگوں سے چھپنے کی ضرورت نہیں، میں ابھی شمون سے مل کر آیا ہوں۔ اس کی توجہ کسی اور طرف مبذول ہو چکی ہے۔ کسی نے خیبر کے ایک یہودی کے اونٹ اور گھوڑے چھین لیے تھے، اب وہ ہمارے ایک دشمن کے گھر سے مل گئے ہیں۔ یہودی اس بات پر سخت برہم ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس واقعے کے بعد بنو اوس کے خلاف کھلے بندوں وہ ہماری حمایت شروع کر دیں گے۔ یہ اونٹ اور گھوڑے کس کے گھر سے ملے ہیں؟ حبیرہ کے گھر سے۔ تم اس کے بھتیجے کو جانتے ہو، وہ تمہارے ساتھ شمون کے گھر میں رہ چکا ہے۔ سہیل کے بیٹے کا ڈاکو بن جانا مجھے ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ عمیر نے پوچھا، آپ کو یہ شمون نے بتایا ہے کہ خیبر کے یہودی کو عاصم نے لوٹا ہے؟ ہاں، رات کے وقت راستے میں حملہ کر کے اس نے یہودی تاجر کے ایک غلام کو زخمی بھی کر دیا ہے۔ عمیر نے کچھ سوچ کر کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح شمون نے مجھ پر بہتان لگایا تھا اسی طرح کسی یہودی نے عاصم پر جھوٹا الزام لگا دیا ہو؟ عدی نے جواب دیا، تمہیں اپنے خاندان کے بدترین دشمنوں کی وکالت نہیں کرنی چاہیے، ان کے ہاتھ تمہارے بھائیوں کے خون سے رنگے ہیں۔ آج صبح یہودیوں کے چند سرکردہ آدمی حبیرہ کے گھر پہنچے تو لوٹ کا مال وہاں موجود تھا۔ عاصم نے اپنی صفائی میں یہ کہا ہے کہ اسے یہ اونٹ اور گھوڑے یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر راستے میں ملے تھے اور وہ انہیں لاوارث سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ یہ بیان اس قدر احمقانہ ہے کہ خود اس کے اپنے قبیلے کے سرکردہ لوگوں کو یقین نہیں آیا، اور انہوں نے حبیرہ کو ملامت کی کہ تمہارا بھتیجا یہودیوں سے بگاڑ کر ہمارے راستے میں کانٹے بو رہا ہے۔ انہوں نے اس جھگڑے کے تصفیے کے لیے کعب بن اشرف کو ثالث مان لیا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ عاصم نے لوٹ کا مال واپس کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ نہیں، یہودی اپنا مال لے گیا ہے۔ تو پھر ان کے درمیان جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ اس نے ایک قافلے پر حملہ کیا تھا، پھر جب یہودی ان کے گھر گئے تو شمون بھی ان کے ساتھ تھا، اور عاصم نے سرکردہ یہودیوں کی موجودگی میں اس پر ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہیں کیا۔ جب وہ اپنی صفائی پیش کر رہا تھا تو شمون نے اسے جھٹلایا اور اس نے شمون کی داڑھی پکڑ لی۔ اس کے مکے سے شمون کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ عمیر نے کہا، افسوس کہ میں یہ تماشا نہیں دیکھ سکا، اور زیادہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس نے شمون کا صرف ایک دانت توڑنے پر اکتفا کیا۔ عدی نے کہا، اگر وہ سہیل کا بیٹا نہ ہوتا تو میں اسے انعام دیتا۔ اب مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس واقعے سے یہودی بنو اوس کے خلاف ہو جائیں گے اور انہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ یہ معاملہ یثرب کے تمام باشندوں کی توجہ کا محتاج ہے۔
اگر یہاں کے قافلے لوٹنے کی رسم چل نکلی تو یثرب کے یہودی اور غیر یہودی یکساں متاثر ہوں گے۔ پھر یہ واقعہ زمانہ امن میں پیش آیا ہے، اس لیے کعب نے تمام قبائل کے سرکردہ آدمیوں کو آج سپہر کے وقت جمع ہونے کی دعوت دی ہے تاکہ آئندہ ایسے واقعات پیش آنے کا احتمال نہ رہے۔ میں بھی وہاں جا رہا ہوں اور یہ مطالبہ کروں گا کہ عاصم اور اس کے چچا کو جلاوطن کر دیا جائے۔ آپ کا خیال ہے کہ اوس یہ مطالبہ مان لیں گے؟ مجھے یقین ہے یہودیوں کی آواز ہمارے ساتھ ہوگی اور اوس یہ پسند نہیں کریں گے کہ یہودی ہمارے حلیف بن کر ان کے خلاف میدان میں آ جائیں، اور وہ یہودیوں کو مطمئن کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ آج جب عاصم نے شمون پر ہاتھ اٹھایا تھا تو اس کے قریبی رشتہ داروں نے بھی اسے ملامت کی تھی۔ حبیرہ کی حالت تو یہ تھی کہ اس نے اپنے بھتیجے کے منہ پر تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ عمیر نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ جب اوس اور خزرج کے سرکردہ لوگ کعب کے گھر جمع ہوں گے تو وہاں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ عدی نے جواب دیا، کعب کے گھر میں کوئی تلوار اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا، اور اس نے ہمیں یہ ہدایت بھی کیا کہ وہاں کوئی مسلح ہو کر نہ آئے۔ ابا جان، آپ کہا کرتے ہیں کہ کعب ایک انتہائی شرپسند آدمی ہے اور اوس اور خزرج کو لڑانے میں اس کی سازشوں کا خاصا دخل ہے۔ ہاں، لیکن اس مرتبہ اس کے شر کا رخ ہماری بجائے اوس کی طرف ہوگا۔ عدی یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ عمیر نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے آدمیوں سے مشورہ کرنے جا رہا ہوں، ہمیں اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عمیر نے کہا، ابا جان، آپ کو شمون نے یہ بتایا کہ وہ یہودی جس کے گھوڑے چھینے گئے تھے کون تھا؟ نہیں، میں نے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آپ نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس پر حملہ کس جگہ ہوا تھا، اور جب حملہ ہوا تھا تو وہ کر کیا رہا تھا؟ نہیں، لیکن ان بیہودہ سوالات سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ کیا تم؟ آخری الفاظ عدی کے حلق میں اٹک کر رہ گئے اور وہ سکتے کے عالم میں عمیر کی طرف دیکھنے لگا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نوکروں کے ساتھ ایک بے بس آدمی کو زد و کوب کر رہا ہو، اور اس بے بس آدمی کی چیخیں سن کر کوئی مسافر وہاں آ نکلا ہو، اور اس کی للکار سے یہ ظالم اپنے اونٹ اور گھوڑے چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مظلوم نوجوان جسے اس کے ساتھی ادموگہ چھوڑ گئے تھے آپ کا بیٹا ہو۔ ابا جان، بعض حقائق ناقابل یقین معلوم ہوتے ہیں اور تکلیف دہ بھی۔ آخری الفاظ کے ساتھ عمیر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ عدی نڈھال سا ہو کر بیٹھ گیا اور دیر تک خاموشی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا رہا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، وہ عاصم تھا ہمارے بدترین دشمن کا بھتیجا، اور وہ مجھے بستی کے باہر چھوڑ کر نہیں گیا بلکہ اس کمرے میں پہنچا کر گیا تھا۔ عدی کرب کی حالت میں چلایا، لیکن تم نے یہ باتیں مجھے پہلے کیوں نہ بتائیں؟ سمیرہ، کم سے کم تم تو مجھ سے جھوٹ نہ بولتی۔ عمیر نے کہا، ابا جان، عاصم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان واقعات کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا، لیکن کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ میری جان بچانا ایک جرم سمجھتا ہو اور اسے اس جرم کی تشہیر گوارا نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے خاندان اور میرے قبیلے کے سامنے میری تذلیل نہ چاہتا ہو۔ میں نے اسے بے بسی کی حالت میں اعانت طلب کی تھی اور اسے میری حالت پر رحم آ گیا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی روایات سے غداری کر رہے تھے، ہم دونوں مجرم تھے، اور کوئی مجرم اپنے جرم کی تشہیر پسند نہیں کرتا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے میرا تذکرہ نہیں کیا، لیکن مجھ میں شاید اتنی ہمت نہیں۔ آپ مجھے بے غیرتی اور بے حیائی کا طعنہ تو دے سکتے ہیں، لیکن میرے محسن کو میرے سامنے مطعون نہیں کر سکتے۔ عدی نے کہا، اس نے میرے سر پر پہاڑ رکھ دیا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سہیل کے بیٹے اور حبیرہ کے بھتیجے نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہو؟ منات کی قسم، میرے خاندان سے وہ اس سے بدتر انتقام نہیں لے سکتا تھا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، آپ نے شمون کو میرے متعلق تو نہیں بتایا؟ نہیں، اگر تم نے مجھے منع نہ کیا ہوتا تو شاید میں یہ غلطی کر بیٹھتا۔ آج میرے سامنے اس کا رویہ بہت شریفانہ تھا، اس کی باتوں سے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی چوری کی بجائے تمہاری سلامتی کے لیے زیادہ فکر مند ہے۔ ابا جان، اسے اب صرف اس بات کی فکر ہو سکتی ہے کہ اگر میں زندہ ہوا تو اس کے لیے یثرب میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔